بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج ہم ٹیک پٹی اسٹوری میں سے ایوا کا کیریکٹر جو ہے وہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایوا از اے ینگ وڈو ایوا از اے ینگ وڈو ود 2 daughters۔ یہ آپ اس کو جب ہم نے اسٹوری کی تھی اس وقت بھی آپ نے دیکھا تھا کہ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ ایکسل کلاش کی جب اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے پاس اس کی 2 بیٹیاں تھیں جن کے نام فیگا اور سوریل بتائے ہوئے ہیں شارٹ اسٹوری کے اندر۔ شی از ڈٹرمنڈ ٹو میک ہر اون لیونگ، اور وہ بہت ہی اس کا ارادہ پختہ تھا کہ وہ اپنی زندگی خود گزارے گی، یعنی اپنی ہر چیز کا انتظام خود کرے گی۔ سو شی ریجیکٹس ایوری آفر آف ہیلپ فرام دا کائنڈ ہارٹیڈ کافی سیلس مین۔ اسی وجہ سے وہ ہر اس مدد کے طریقے کو ریفیوز کر دیتی ہے، اسے منع کر دیتی ہے، جو کہ کافی سیلس مین روزن جو ہے اس کی مدد کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کرتا ہے تو وہ اس کو منع کر دیتی ہے۔ شی کاؤنٹس آن ہر اون کریج۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اپنی ہمت پر خود ہی منحصر ہو سکتی ہے، خود ہی اپنی ہمت پر انحصار کر سکتی ہے۔ بٹ شی فیل ٹو ریئلائز، لیکن وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر تھی دیٹ کریج alone کین ناٹ اوور کم فیتھ، کہ صرف ہمت سے آپ جو ہیں وہ قسمت پہ قابو نہیں پا سکتے یا قسمت تبدیل نہیں کر سکتے۔ اس فکرے کو آپ یوں بھی سمجھ لیں کیونکہ بڑے سینیریو میں یہ دوسری جنگ عظیم کا زمانہ تھا، ظاہر ہے اس کے ارد گرد کا زمانہ تھا، اور اکنامک ڈپریشن چل رہا تھا۔ اوور آل جو ہے پوری دنیا کے معاشی حالات بہت زیادہ خراب تھے، ٹھیک ہے۔ دا ٹروتھ ڈونس آن ہر ٹو لیٹ، اور یہ سچائی اس پر بہت دیر سے کھلی۔ شی فیلز ویری سوری فار ہر ریفیوزل ٹو ایکسیپٹ روزنز سنسیئر آفر، ٹھیک ہے۔ وہ بہت شرمندہ ہوتی ہے بعد میں اس بات پہ کہ اس نے روزن کی بہت ہی سنسیئر آفر کو یا بہت ہی اچھی پیشکش کو کیوں ٹھکرایا، آف ہیلپ۔ شی ریگریٹس ہر ہارش ایٹیچیوڈ ٹوورڈز دا کائنڈ ہارٹیڈ مین، اور وہ بعد میں اس بات پہ پچھتاتی بھی ہے کہ اس نے اس اچھے دل کے انسان کے رویے کے ساتھ اتنا سخت رویہ کیوں رکھا۔ سو شی ٹرائز ٹو میک اٹ اپ ود ہم۔ بعد میں وہ صلح کی کوشش کرتی بھی ہے، جو آخری سین آپ نے اسٹوری میں دیکھا تھا اس میں۔ بٹ ناؤ ہی از سک آف ہر، لیکن ظاہر ہے اب وہ شخص جو ہے وہ اس کی بات نہیں سنتا یا وہ اس کی شکل بھی شاید نہیں دیکھنا چاہتا۔ ہی ہیز آلریڈی گون ٹو فار ان ہز سنسیئر ایفرٹ ٹو ہیلپ ہر۔ ظاہر ہے اس نے خودکشی تک کر کے دکھا دی کہ اس کی مدد کرنے کے لیے، اپنی سنسیریٹی شو کرنے کے لیے۔ ہی از فرسٹریٹڈ، اور اب ظاہر ہے اس کی بس ہو چکی تھی دوسرے لفظوں میں۔ سو ہی ریفیوزز ٹو فورگیو ہر، اسی وجہ سے وہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ ایواز کریج از اے ہارٹ لیس کریج، شی از ٹو ولفل ٹو ریئلائز دا سفرنگ آف ہر اون پور ڈاٹرز، ٹھیک ہے، کہ وہ شاید اپنی بیٹیوں کی بھی جو تکلیف ہے اس کو بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ وائی شوڈ شی سبجیکٹ دیم ٹو اسٹارویشن، کہ اس کو اپنی بیٹیوں کو بھوکا نہیں مارنا چاہیے تھا۔ وین شی نوز دیٹ شی کین ناٹ میک ایون اے بیئر لیونگ، جب اس کو پتہ تھا کہ وہ اپنی بچیوں کے لیے صرف کھانے پینے کا بھی انتظام نہیں کر سکتی۔ ہر کریج از رادر پرائڈ دیٹ نو بڈی کین ایڈمائر، اور اس کی جو کریج تھی، یعنی جو اس کی ہمت تھی، اصل میں وہ اس کا پرائڈ تھا جس کو کوئی بندہ بھی ایڈمائر نہیں کرے گا۔ ایڈمائر کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا، پرائڈ کا ویسے مطلب ہوتا ہے فخر۔ لیکن اگر آپ ہماری زبان میں اردو میں اس کو سمجھنا چاہیں تو آپ سوچیں کہ اس کے اندر ہمت نہیں تھی، شاید اس کو صرف ضد ہو گئی تھی۔ تو ظاہر ہے ضد جو ہے وہ ایک ایسی فیلنگ ہے جس کی وجہ سے آپ نقصان کرتے ہیں اپنا بھی اور دوسرا بھی، اور صرف اس ضد کے ہی پیچھے اس نے ایوا نے اپنے کیریکٹر میں اپنا بھی نقصان کیا اور اپنی بچیوں کا بھی۔ اٹ بریکس روزنز ہارٹ، اور ظاہر ہے روزن کو وہ بہت تکلیف پہنچاتی ہے۔ اینڈ چینجز ہز ہول کیریکٹر۔ ان دا اینڈ ایوا ریپینٹس، آخر میں ایوا جو ہے وہ ریپینٹ کرتی ہے، یعنی پچھتاتی ہے۔ شی فیل سوری فار ہر اسٹفنس ٹوورڈ دا سنسیئر اینڈ کائنڈ ہارٹیڈ مین،
اور آخر میں وہ بہت اس بات پہ شرمندہ ہوتی ہے کہ اس بندے کی بہت سنسیئر ایفرٹس تھیں اس کو ہیلپ کرنے کی، لیکن اس نے اس کو ٹھکرایا. ہر کیریکٹر از انٹائرلی چینج. اور شارٹ سٹوری کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کردار بالکل تبدیل ہو گیا تھا. ہر ریزولوشن ٹو لیو ہر اون انڈیپینڈنٹ لائف بریکس ڈاؤن. اور اس نے جو یہ ارادہ بنایا ہوا تھا کہ وہ اپنی زندگی خود گزارے گی اکیلے، وہ ختم ہو گیا. شی از موو ٹو پٹی فار دا ہول ہارٹیڈ بروکن ہارٹیڈ مین. اور ظاہر ہے کہ آخر کار اس کو ترس آ گیا اس شخص پہ. شی ڈیسائڈس ٹو ہیلپ ہز آفر آف میرج آل دو اٹ از اگینسٹ ہر نیچر. اور وہ اس کی شاید شادی کی آفر قبول کرنے کے لیے بھی تیار تھی، اگرچہ کہ یہ اس کی اپنی فطرت کے خلاف تھا. بٹ شی ریپینٹس ٹو لیٹ. لیکن اس نے بہت ہی دیر لگائی. It is too late to make amends for the harm she has done to روزن. اور ظاہر ہے جو نقصان وہ روزن کو پہنچا چکی تھی اس کی تلافی کرنا اب شاید ممکن نہیں تھا. ٹھیک ہے. اس سٹوری میں یہ بہت ہی اس سٹوری میں آپ کانٹروڈکٹری سے اینڈس دیکھتے ہیں. بیکاز پرہیپس دس اسٹوری از ریٹن، پرہیپس نہیں، ڈیفینیٹلی دس اسٹوری از ریٹن ٹو ہائی لائٹ دا کریج آف اے وومن. ٹھیک ہے. لیکن اس کا اینڈ جو ہے اس میں شی ٹیکس پٹی آن دیٹ پرسن ہو واز ٹیکنگ پٹی آن ہر. ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ اس کو دونوں جس طریقے سے مرضی انٹرپریٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. لیکن آخر میں چونکہ ان کے کردار جو ہیں، ایوا کا کردار بھی بالکل الٹ ہو گیا اس سارے سٹوری کے بعد، اور روزن کا کردار بھی جو ہے وہ بالکل الٹ ہو گیا. لیکن دونوں کے کردار الٹ ہونے سے بھی نقصان دونوں ہی کردار نے اٹھایا، کیونکہ ان کے بیچ میں جو پیچ اپ ہونا تھا وہ کسی بھی صورت میں نہ ہو سکا. یعنی اگر ہم پہلے روزن کو ہیلپ فل دیکھتے ہیں اور ایوا کو ضدی دیکھتے ہیں تو بھی ان کا پیچ اپ نہ ہوا. اور اگر آخر میں ہم ایوا کو جو ہیں وہ بینٹ اپ دیکھتے ہیں یا اس کا دیکھتے ہیں کہ شی از ریپینٹنگ اینڈ شی وانٹس ٹو ایکسیپٹ دا پروپوزل آف روزن، تو اب روزن جو ہے وہ اپنی ضد میں آ گیا ہوا ہے، تو وہ اب اس کی بات نہیں مان رہا. ان اینی کیس دونوں طریقوں سے ہی ان دونوں کا پیچ اپ نہ ہو سکا. اور سٹوری جو ٹیک پٹی ہے وہ دونوں ہی طرح سے پروو ہو سکتی ہے کہ اگر شروع میں روزن اس پہ لائک ہی واز ٹیکنگ پٹی آن ہر، تو آخر میں شی واز ٹیکنگ پٹی آن ہم. ان بوتھ کنڈیشنز بوتھ آف دیم ور سو ایگوئسٹ دیٹ دے ور ناٹ willing to take the help in form that was made in form of charity, right? Thank you so much. Hopefully you got